قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وكذا ذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه ذهب في طلب أباعر له شردت فبينما هو يتيه في ابتغائها اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد هنا مطولة جدا وهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك وهذا مما يقتضي بأدم صحته وهذا قريب مما يخبر كثير من الجهلة والتامعين فالمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت والآلي والإكسير الكبير لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها فيها تعلون على أموال الأغنياء والزافة والصفحاء ويأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات تظن بهم والذي يجد به أن في الأرض فائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله أما على الصفة الذي زعموها فكذب وافتراء وبهت ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم الله سبحانه وتعالى على هذه للصواب. مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی سورۃ الفجر کی اس آیت مبارکہ کے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد اس لفظ ارم پر اپنا بحث فرما رہے ہیں اور فرماتی ہیں کہ جیسے ثعلبی نے اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے اس بارے میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ان رجلا من الاعراب ایک بدو تھا جنگل میں رہنے والا اس کا نام تھا عبداللہ ابن قلابہ. یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ جب زمانہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہب فی طلب ابائر لہو اس کی کچھ اونٹنیاں گم ہو گئیں بھاگ گئیں تو وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے گیا اور وہ انہی اثناء میں ڈھونڈ رہا تھا اور جنگلوں میں پھر رہا تھا کہ اس کو ایک شہر کے بہت بڑے شہر کے آثار نظر آئے کہ اس کے بڑے یعنی سور کہتے ہیں جو باہر سے حفاظت کے لیے بڑی دیوار دی جاتی ہے جیسے بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں اور بڑے دروازے اس کے اندر وہ داخل ہو گیا. داخل ہونے کے بعد اس نے بھی وہی چیزیں دیکھی جو ہم پچھلی روایت میں نقل کر چکے ہیں کہ بھئی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی اور ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا. جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کر لوگوں کو بتلایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے تو لوگوں نے کہا کہ چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں ہمیں بھی دکھاؤ. تو وہ لوگوں کو لے کر جب اس جگہ گیا تو لوگوں نے کچھ نہ دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا. فلم يروا شيئا. اسی طرح ابن ابی حاتم نے بھی ایک قصہ لکھا ہے ارم ذات العماد کا اور بہت ہی طویل ترین قصہ لکھا ہے لیکن اس قصے کی بھی کوئی سند ایسی نہیں ہے جو سیرت کو پہنچی ہے. ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ بات اسی اعرابی تک پہنچی کہ ایک اعرابی نے ایسی بات کی
اب یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یا تو اس اعرابی نے خود ایسی بات گھڑی اپنی طرف سے، یا مفسر کہتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری یا جنوں کا جیسے اثر ہوتا ہے کہ آدمی خبل ہو جاتا ہے، یعنی دماغ کام نہیں کرتا، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں لیکن حقیقت میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور یہ بات جو ہے یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ اس واقعے کی کوئی صحت نہیں ہے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ بہت سارے جاہل لوگ اور بہت سارے طماع لوگ جو طمع کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو مختلف ہیلے بہانے کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمینوں کے اندر بڑے بڑے خزائن دفن ہیں، بڑے سونے اور چاندی اور موتی اور جواہر اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں دفن ہیں، لیکن اس پر پہنچنا جو ہے بڑا مشکل ہے کہ وہ جنوں کے قبضے میں ہیں، یا اس پر جناب ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے وہ پیسے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اگر تم پیسہ خرچ کرو گے تو ہم عمل پڑھیں گے اور یہاں 1 مہینہ 2 مہینے بیٹھیں گے، لیکن اس عمل پڑھنے کے لیے ہمیں بعض دوائیں چاہیے، بعض بخور چاہیے کہ ہم وہ جلائیں گے، عود جلائیں گے، خوشبوئیں ہوں گی اور پھر جا کر ہم وہ عمل پڑھنے میں کامیاب ہوں۔ اس طرح وہ لوگوں کا اور ضعیف الاعتقاد اور بے وقوف لوگ جو ہوتے ہیں ان سے وہ مال بٹورتے ہیں اور ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور ایسے جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بعض جگہوں میں دفائن جاہلیہ بھی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کسی نے کوئی مال دفن کر دیا، اور بعض جگہوں میں بعض اسلامی ملک کے بادشاہوں نے بھی کچھ اس قسم کے دفائن کیے ہیں، لیکن جب مل گئے تو وہ مل گئے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے قبضے میں تھے، اور نہیں ملے تو کسی کو نہیں ملے، جب اللہ نے چاہا تو مل گئے اور اللہ نے چاہا تو نہیں ملے۔ لہذا مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ لوگ جو بناتے ہیں کہ جی یہاں خزائن ہیں ہم نکال کے دیں گے، یہ محض جھوٹ ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہے، افتراء ہوتا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے اموال حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ایسی ایک جھوٹی سچی روایات چلتی ہیں اور وہ سینہ گزٹ کہلاتی ہیں کہ ایک سینے سے نکلی اور دوسرے سینے میں چلی گئی، اور وہ پھیلتے 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 اتنا بڑا جھوٹ بن جاتا ہے، جیسے کہ آج کل محاورات میں ہے کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بولو کہ خود کو بھی گمان ہونے لگے میں سچ بول رہا ہوں، یعنی اتنا دفعہ جو آدمی جھوٹ بولے تو بولتے بولتے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ تو لہذا ایسے ایسے واقعات میں جیسے میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ جتنی تفصیلات ہمیں اللہ نے قرآن میں بتلا دی ہیں، یا جتنی تفصیلات ہمیں ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم کسی الجھن میں پڑیں گے تو ماں سوائے ہلاکت کے، بربادی کے، نقصان کے، یعنی وقت کا نقصان، دولت کا نقصان، پیسے کا نقصان، انسان کی محنت کا نقصان، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، نتیجہ کوئی نکلے گا۔ اگر کوئی بات ضروری ہے تو اللہ نے کھول دی، اگر کوئی بات انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے سمجھا دی۔ اس کی مثلا میں آپ کو یعنی ایک بطور مثال عرض کر دوں کہ اللہ نے قرآن میں اور فرمان نبی پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلایا ہے کہ یہ آسمان پہ جو ستارے ہیں، اسلام نے فرمایا کہ ان سے 3 چیزوں کا فائدہ حاصل کرو۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے زینت بنا دیا ہے اس کو، سما دنیا کی اللہ نے زینت بنا دی ہے کہ اندھیری رات ہے اور چاندنی کھلی ہوئی ہے اور چاند روشن ہے اور تارے روشن ہیں، اور انسان اس روشنی سے اور اس کے نور سے استفادہ کر رہا ہے اور زینت کا کام دے رہے ہیں۔ دوسرا قرآن پاک نے فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ان ستاروں کو ہم نے ذریعہ بھی بنایا ہے بھٹکے بھولے ہوں کا راستے پہ آ جانے کا، کہ اگر تم صحرا میں ہو یا سمندر میں سفر کر رہے ہو تو تمہارے لیے اللہ نے یہ ذریعہ بنا دیا ہے کہ ان ستاروں کا حساب کر کے اندازہ کر کے تم اپنی سمت متعین کر لیتے ہو
کہ میں مشرق میں جا رہا ہوں یا مغرب میں جا رہا ہوں یا شمال میں یا جنوب میں جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دو چیزیں. اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کواکب سے یہ کام لیا ہے کہ جب حضور کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کی بعثت ہوئی، یعنی آپ کو نبوت ملی، تو اس وقت سے اللہ نے آسمانوں پہ حکم دے دیا کہ پہرا شدید کر دو کہ اب کوئی جن، کوئی شیطان جو ہے وہ آسمانوں کے قریب بھی نہ آ سکے، وہ ملائکہ کی باتیں سن بھی نہ سکے، پہرے بٹھا دیے گئے. اور اگر کوئی جن اور شیطان ان پیروں کو توڑ کے اندر جانے کی کوشش کرے تو حکم دیا گیا کہ اس کو شہاب ثاقب برسائے جائے. ان تین چیزوں کے علاوہ اسلام کہتا ہے اس میں زیادہ دخل دینے کی ضرورت نہیں. یا قرآن مقدس ہمیں یہ روشنی ڈالتا ہے کہ آپ جب ان ستاروں پہ اور چاند پہ اور سورج پہ اور اس نظام پہ غور کریں تو اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ جیسے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں لوگ ستاروں کے بڑے پوجا کرتے تھے اور ستاروں کو ہی وہ نفع اور نقصان کا مالک جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دیوتا ہیں اور انہی کے ہاتھ میں تصرف ہے کہ اگر فلاں ستارہ فلاں برج میں آئے گا تو بارش ہوگی، فلاں ستارہ فلاں برج میں آئے گا تو برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، اور فلاں ستارہ اگر فلاں برج میں آئے گا تو پھر ہمارے لیے نحوست اور ذلت اور عذاب ہوگا. یہ عقیدے تھے کافروں کے جو بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بھی، ہمارے مسلمانوں میں بھی آج کل یہ عقیدہ ہے جی کہ ایک دمدار ستارہ دیکھا جا رہا ہے اب ملک پہ بڑی نحوست آئے. حالانکہ یہ کافروں کے عقیدے تھے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق ہے. حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ متصرف الامور ہیں، تصرف ان کے ہاتھ میں ہے. سیدنا ابراہیم کا بڑا مکالمہ قرآن میں موجود ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور تارے روشن ہو گئے تو سیدنا ابراہیم الخلیل نے فرمایا کہ اچھا یہ خدا ہے، یہ خدا انہی کے ہاتھ میں تصرف ہے اور ربوبیت ان کے ہاتھ میں ہے، تمام دنیا کو پالنے والے یہ ستارے ہیں. فلما افلا، جب دیر ہوئی، رات ڈھلی، تارے ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو فلما افل، جب قال لا احب الافلین، آپ نے فرمایا کہ بھائی میں ان ڈوبنے والوں سے تو کوئی محبت نہیں رکھتا، جو خود ڈوب جاتا ہو، خود نکل آتا ہو، خود ظاہر ہوتا ہو، معلوم ہوا کہ اس کی اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے خدا بن سکتا ہے. اسی طرح آیا فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو آپ نے چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قال ھذا ربی، کیا اب یہ خدا یہ بڑا ہو گیا تاروں سے. اور جب چاند بھی ڈوب گیا فرمایا قال لئن لم يهدني ربی، اگر میرا رب بھی مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی چاند کی پوجا کرتا رہتا اور میں بھی چاند کو نعوذ باللہ متصرف مان لیتا کائنات کے اندر، کہ اسی کے تصرف سے سمندر کی موجوں کا مد و جزر ہے اور اسی کے تصرف سے ہماری سبزیاں پکتی ہیں اور ہماری چیزیں ہوتی ہیں. اور لیکن فرمایا اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی کہ میں نے چاند کو خدا نہیں سمجھا بلکہ چاند کے خالق اور مالک کو خدا سمجھا. اسی طرح فرماتے ہیں فلما رأى الشمس بازغة، اب جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا تو اب جناب چاند بھی ختم، تارے بھی ختم، یعنی موجود ہیں لیکن ان کا نور ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کی روشنی نے ان کو اندھا کر دیا اور ختم کر دیا اور مدھم کر دیا. جیسے کہ بعض دیے جل رہے ہوں اور آپ ایک بہت بڑا گیس روشن کر دیں یا بہت بڑا مرکری بلب جلا دیں تو ان کی روشنی ایسے ہوگی کہ گویا ان کا کوئی وجود باقی نہیں. تو فرمان لگے ھذا ربی ھذا اکبر، اچھا تو یہ چاند سے بھی بڑا خدا ہو گیا. اور فلما افل، جب سورج بھی ڈوب گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، انہوں نے فرمایا قوم میں تمہارے اس شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں اپنے چہرے کو اسی پروردگار عالم کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور جس نے اس کے اندر ان سیارات، ان بروج و کواکب کو پیدا کیا. تو ایک فائدہ ہمیں ان سے یہ حاصل کرنا چاہیے کہ جب ہم ان پہ نظر ڈالیں تو اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں.
اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ کے زمانے میں چاند گرہن ہوا، جیسے آج کل چاند مثلاً بے نور ہو جاتا ہے یا سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ بہرحال موجودہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ چونکہ زمین گردش کر رہی ہے تو لہذا جب زمین اس کے مقابلے پہ آ جاتی ہے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا روشنی اور نور ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان کا اعتقاد اور ان کی تحقیق یہ ہے۔ لیکن اگر سیدھی بات کی جائے، چلو تمہارے بقول ہم یہ بات مان بھی لیں، تو اس گردش دینے والا کون ہے؟ تم ہو۔ تو سیدھی بات آدمی کیوں نہ کان پکڑے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کہ جیسے اللہ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اہل مدینہ سے کہ ما تقولون فی ھذا، کہ جب یہ سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے تو تم لوگ کیا عقیدہ رکھتے تھے اسلام آنے سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہمارا عقیدہ یہ تھا اما بموت عظیم او بولادت عظیم۔ ہم لوگوں کے زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ آج کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے جس کے غم میں سورج جو ہے وہ گرہن ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، یا ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے جس کی روشنی کی وجہ سے ان کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ انہما لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات احد، فرمایا یاد رکھو خبردار، سورج اور چاند کو گرہن یا بے نور نہیں ہوتے نہ کسی کی موت سے اور نہ کسی کی حیات سے، ورنہ تو دنیا میں لاکھوں روز مرتے ہیں اور لاکھوں روز پیدا ہوتے ہیں، یہ تو پھر کبھی بھی روشن نہ ہو۔ کتنے بڑے لوگ روز مر جاتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے لوگ روز پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہما آیاتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں اپنا تصرف دکھلاتے ہیں کہ اتنے بڑے قرات کو میں چاہوں تو بانور کر دوں، اور اتنے بڑے قرے جو زمین سے بھی بڑے ہیں اگر میں ان کو چاہوں تو بے نور کر دوں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، انہ یخوف بہما عبادہ، تاکہ میرے بندے میری قدرت اور میرے جلال اور میرے غضب سے ڈر کر اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، یعنی سورج بے نور ہو جائے یا چاند بے نور ہو جائے، تو تم لوگ کسی جہالت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم فوراً اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد پکڑو، کیونکہ یہ بھی ایک انقلاب پہ دلالت کر رہی ہے چیز کہ اتنا بڑا قرہ جو زمین سے بھی بڑا ہے اس کی روشنی ماند پڑ گئی ہے، تو کہیں اللہ اس پوری دنیا کی روشنی نہ چھین لے۔ اس لیے آدمی فوراً اللہ کی نماز میں آ جائے، اللہ کے ذکر میں آ جائے، قرآن کی تلاوت میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان سورج اور چاند کے چکروں میں پڑیں گے، جیسے سٹار وار تک دنیا چلی گئی، نتیجہ کیا نکلا آپ مجھے سمجھا دیں۔ کوئی دنیا کا عقل مند آدمی مجھے قائل کر دے کہ یہ ارب اور کھرب ڈالر کا جو خرچ ہوا ہے اس کا فائدہ دنیا کو کیا ملا، غریبوں کو کیا ملا، اور معذوروں کو کیا ملا، بیماروں کو کیا ملا، انسانیت کی بہبود۔ ہاں کسی کے کبر کو، کسی کی فرعونیت کو چاہے چند دنوں کے لیے نام ملا ہو، لیکن مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ اور آج وہی دنیا خود اپنے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے پریشان ہے کہ بھی یہ چیزیں تو عالم کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہیں لیکن عالم کی آبادی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ کمال تو ان کا ہوتا ہے جو عالم انسانیت کو ہلاکت سے نکالیں، عالم انسانیت کو گرتوں کو تھام لیں، عالم انسانیت اگر ڈوب رہی ہو تو ان کو بچا لیں، بیماروں کو بیماری سے نجات دلائیں، چاہے وہ بیماری کفر کی ہو، چاہے وہ بیماری شرک کی ہو، چاہے وہ بیماری ہمارے جسم کی ہو۔ اصل کامیابی تو وہ ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے مفسر قرآن اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، اور مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں تھے، یعنی ہمارے اساتذہ کے بھی اساتذہ میں تھے۔ ہم نے ان کی زیارت تو الحمدللہ کی آخری عمر میں، اور وہ ہمارے جن اساتذہ سے ہم نے یعنی پڑھا ہے وہ ان کے بھی استاد تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑا مطالعہ، بہت بڑا تفکر، تدبر
اور مفسر قرآن اور محدث زبان اور اس کے بعد فلکیات کے بڑے ماہر تھے ماشاءاللہ. تو وہ کبھی کبھی چونکہ اصلاً آپ پٹھان تھے تو کبھی کبھی اپنے طلبہ کو کہتے تھے کہ بھی مجھے تو عجیب بات ہوتی ہے کہ آج لوگ ان جدید ترقی یافتہ ملکوں کو اور جدید ترقی یافتہ لوگوں کو بڑا عقل مند کہتے. انہوں نے فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی سوٹی لے کر کسی کو مارنا شروع کر دے تو سب کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. اگر 3 4 5 آدمیوں کو مار لے تو کہیں گے یہ تو بالکل اس کا دماغ چل گیا ہے, زنجیر لاؤ اور اس کو باندھو اور اس کو پاگل خانے میں بند کرواؤ, یہ لوگوں کو مارتا ہے. انہوں نے فرمایا اگر ایک آدمی چند آدمیوں کو مارے تو پاگل کہلاتا ہے, اور جو آدمی لاکھوں کو ہلاکت کے لیے اسباب بنا رہے ہوں وہ عقل والے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں آج تک یہ الٹی گنگا سمجھ نہیں آئی کہ جو لوگ لاکھوں انسانیت کے ہلاکت کے لیے ایسی ایسی چیزیں بنا رہے ہوں کہ پورے ملک کے ملک ختم ہو جائے, ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی جائیں کہ لاکھوں انسان جو ہیں یعنی چند سیکنڈ کے اندر کوئی زندہ بھی نہ رہے, تو فرمایا جو ایسے کرتے ان کو عقل مند سمجھنا. فرمایا میرا تو خیال یہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو عقل چھین لیتے. تو آدمی ہمیشہ سفید کو پھر سیاہ کہتا ہے اور سیاہ کو پھر سفید کہتا ہے, اس کی عقل جو ہے وہ چھن جاتی ہے. جیسے کہ قابیل آدم علیہ السلام کے بیٹا ہے, انہوں نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو جرم کرنے کے بعد اللہ جب ناراض ہوئے تو عقل چھن گئی. اب اپنے بھائی کی لاش کندھے پہ اٹھائے پھر رہا ہے اور پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اس لاش کو کہاں کروں, قتل تو میں نے کر دیا لیکن اب اس جثے کو میں کہاں لے جاؤں. اسی طرح پھرتے جب تنگ آ گیا ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا اور اپنے بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے. دیکھا کہ ایک کوا آیا, انہوں نے دیکھا ایک مردہ کوا پڑا تھا وہاں, انہوں نے کچھ زمین مٹی شٹی اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے چونچوں سے کھودی اور اس مردہ کوے کو جا کے اس مٹی کے اندر رکھا اور اوپر مٹی دے دی. تو اس کے بعد کہنے لگا کہ ہائے کاش کہ مجھے تو اس کوے کے برابر بھی عقل نہیں ہے کہ میں بھی اس کو کسی گڑھے میں ڈال دیتا یا میں اس کو کسی گہری وادی میں ڈال دیتا اور اوپر مٹی دے کے چھپا دیتا. تو اس لیے قرآن مقدس نے یہ واقعہ نقل کیا کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, اللہ نے ایک کوا بھیجا اس کو سمجھانے کے لیے کہ اے جاہل تو اس پرندے سے بھی کم عقل ہے کیونکہ تیری عقل ہم نے چھین لی ہے, اب تمہیں حق اور باطل میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ جب کوا آیا اور دیکھا تو کہتے یا لیتنی ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی, کہ کاش میں اس کوے کے برابر بھی تو عقل رکھتا کہ میں اپنے بھائی کے جثے کو چھپا دیتا مٹی. تو اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آدمی پہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے عقل چھن جاتا ہے. پھر حضور نے جیسے فرمایا میرے آقا کی پیشین گوئی ہے, حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا قاد ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا. آپ نے فرمایا میری امت پہ آخر زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ جو بھلائی ہے وہ برائی بن جائے گی, جو برائی ہے وہ بھلائی بن جائے گی. اسی طرح آج آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی دیندار ہے, جو بچی دیندار ہے, قرآن پڑھنے والی, نماز پڑھنے والی, پردہ کرنے والی, ہر آدمی کہے گا کیا ملانی ہے, کیا مصیبت گلے میں پڑ گئی. اور اس کے مقابلے میں جو بچی آوارہ ہے, اریاں ہے, اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے وہ بیوٹی کلینک سے نکلتی ہے تو بازاروں کی زینت بنتی ہے اور بازاروں سے نکلتی ہے تو ہوٹلوں کی زینت بنتی ہے. کہتے ہیں بڑی سوشل لڑکی, بڑی پڑھی لکھی لڑکی ہے اور اس کے ماشاءاللہ بڑے سورسز ہیں اور بڑے تعلقات ہیں اور بڑا ایٹیکیٹ ہے اس کا, بڑی مہذب ہے. یعنی جس کی تہذیب فرنگی ہے وہ مہذب ہے اور جو تہذیب محمدی پہ ہے وہ پاگل ہے. اسی کا نام ہے کہ معروف منکر بن جائے گا اور منکر جو ہے وہ معروف بن جائے گا. اسی طرح آج آپ دیکھ لیں ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں ہو اور ماشاءاللہ گلے میں بھی اس نے سلیب ٹھیک ٹھاک لٹکائی ہوئی ہو اور بال بھی انگریزوں کی طرح کاٹے ہوئے ہوں اور کھانا ماشاءاللہ بائیں ہاتھ سے کانٹے سے کھاتا ہو اور اس لیے اور جناب کھڑے ہو کر پیشاب فرماتا ہو, وہ معزز کہلاتا. اس کے مقابلے پہ اگر ایک آدمی پگڑی باندھے ہوئے ہو اور اس کی جناب چادر اور کرتا جو ہے وہ بھی پنڈلی پر ہو اور گردن جھکا کے اللہ سے ڈر کے نیچے دیکھ کے چل رہا ہو, کہیں گے یہ دیکھو کارٹون ہے کوئی, یار کوئی پاگل ہے.
ورنہ دیکھو جی یہ کوئی انسانوں کا لباس ہے، سمجھ نہیں آتی. دیکھو اتنی داڑھی بڑھا رکھی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، اور ہر وقت ایک لکڑی سی جیب میں ڈال رکھی ہے. اور جناب دیکھو نہ ان کو کوئی تمیز ہے کپڑا پہننے کی، نہ شلوار پہننے کی. شلوار ہو تو پاؤں کے نیچے ہو. اور لطف کی بات یہ ہے کہ مردوں کی شلوار نیچے ہو اور عورتوں کی اونچی ہو. یعنی مردوں کا کپڑا نیچے ہوتا جائے، عورت کا اوپر ہوتا جائے. پتہ نہیں کہاں پہنچے گا خدا جانتا ہے. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ اگر جاتے جاتے پہنچے گا کہاں، یہ کہاں تک اس کو لے جانا چاہتے ہیں. اور مرد نیچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا. اور فرمایا کہ کام ایسے لوگ کریں گے جو نہ کرنے والے ان کو کیا جائے گا، اور جو کرنے والے ہیں ان کو نہیں کیا جائے گا. اور آج ہمارے سامنے وہ دور ہے، ہمارے سامنے وہ وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو اس لیے لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے ایسی ایسی چیزیں جو ہے بڑی مشہور کر رکھی ہے کہ جی فلاں جگہ خزانہ دفن ہے اور اس پہ ایک جن کا پیرا ہے، اس جن کو ہٹانے کے لیے میں عمل کروں گا. اور لوگ بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو تعویذوں میں لٹ گئے، کتنی عصمتیں ہیں جو تعویذ کے بہانوں میں برباد کر دی گئی، کتنی گھرانے ہیں جن کو تعویذ کے ذریعے اجاڑ دیا گیا. اور لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ جناب فلاں آدمی عامل ہے، ایسا قابل ہے، ایسا ماہر ہے کہ جناب میرے گھر میں آیا اور میرے گھر سے تعویذ نکال کے مجھے دیے، مجھے دکھلائے کہ دیکھو یہ تیرے گھر میں دشمنوں نے تعویذ دفن کی ہے. پتہ نہیں یہ تعویذ والے نہ تو یہودیوں کے گھر میں دفن کرتے ہیں، نہ نصرانیوں کے گھر میں دفن کرتے ہیں، نہ ان کے تعویذات کا زور کافروں پہ چلتا ہے. ان کا تعویذ اگر چلتا ہے تو مسلمانوں پہ چلتا ہے. اور ضعیف الاعتقاد عورتیں ہوتی ہیں، ان کو یہ دکھوں میں مبتلا کرتے ہیں. اور عجیب جناب جنات بھی بڑے ہمارے علاقے کے سمجھدار ہیں. اگر پنجاب کی عورت کو جن پکڑے تو وہ کہتا ہے سندھ لے جاؤ، 7 شریف. اور اس علاقے کی عورت کو اگر پکڑے وہ کہتے ہیں ملتان لے جاؤ. یعنی علاقے والا پیر کام نہیں آتا. یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کیا جائے، کیونکہ سفر کرے گی تو اس کو اپنی حرام کاری کا موقع ملے گا. دوسرے مقام پہ جائے گی تو وہ اپنے وعدے اور وعید نبھائے گی. ورنہ نہ کوئی جن ہوتا ہے اور نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی قصہ ہوتا ہے. سب بہانے ہوتے ہیں، سب فراڈ ہوتا ہے، سب دھوکہ ہوتا ہے. اور لوگ آج اسی پہ نعوذ باللہ بعض مولویوں نے اپنے گھروں کی دیواریں کھڑی کی، بڑے بڑے اونچے اونچے محلات بنا لیے. ان کا عالم بالکل وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. فرمایا کہ کتنے احبار و رہبان ہیں یہود و نصارہ کے جو لوگوں کو دھوکہ دے کے لوگوں کے مال کھاتے ہیں. اسی طرح بے عین ہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آج جائیں آپ خانقاہوں میں، آپ جائیں آپ بعض مساجد میں، بڑے بڑے جبے کلے والے مولوی اور بزرگ اور پیر اور مشائخ آپ کو ملیں گے. لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت کتاب کھول کر ذرا بتائیں کہ میرے بیٹے کو کیا تکلیف ہے. اور وہ مولوی صاحب بھی بیچارہ جناب کتاب کھول کے ان کے علم غیب کی خبریں دے رہا ہے. نعوذ باللہ اگر کتابیں کھولنے سے ایسے واقعات کا پتہ چل جاتا، یہ مرتبہ تو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی نہیں ملا. انہوں نے بھی کبھی کتاب کھول کر کوئی زندگی کا حال نہیں بتلایا. اور یہ مرتبہ کسی پیغمبر اور نبی کو بھی نہیں ملا کہ جائے کہ آج کے ان جھوٹے پیر اور جھوٹے مولویوں کو مل جائے. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ غداران اعظم ہیں. یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کی عزتوں کے دشمن ہیں، ان کی عصمتوں کے دشمن ہیں، ان کے اموال کے دشمن ہیں. ایسے لوگوں کے فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے. اور یہی لوگ ہیں پر جو جھوٹے جھوٹے قصے پھیلاتے ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کے دماغوں پہ چھا جاتے ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک بات کو پھیلا دیا جائے، اب کئی لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. پہلے میرا گھر جو ہے یہاں کرائے پر قریب میں جہاد کی طرف تھا، تو کئی لوگ حج میں آگے مجھ سے پوچھتے کہ جناب ہم نے مسجد بلال دیکھنی ہے، راستہ کون سا ہے؟ یعنی لوگوں میں ایک بات مشہور کر دی گئی کہ او پہاڑ پر مسجد بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بوڑھے اور بوڑھیاں اور بندے اور چڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور سیدنا بلال کی مسجد ڈھونڈ رہے ہیں. ماشاءاللہ سیدنا بلال کی طرح نہ تو ان کو کبھی نماز پڑھنی آئی، نہ سیدنا بلال کی طرح کبھی ان کو عشق نبی آیا.
نہ سیدنا بلال کی طرح کبھی انہوں نے دین کے لیے کوڑے کھائے، صرف اس کی مسجد کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم تو یہاں الحمدللہ پیدا ہوئے، پوری زندگی مکے میں گزر گئی، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں مسجد بلال کا کہ مسجد بلال کہاں ہے۔ میں نے کہا جی عجیب بات ہے، معلوم ہوتے ہو وہابی ہو تم۔ میں نے کہا وہابی تو مسجدوں کو مانتے ہیں، قبروں کو نہیں مانتے ہیں۔ چلو وہابی تو زیادہ سے زیادہ قبر کا مخالف ہوگا، مسجد کا مخالف وہابی کب سے بن گیا؟ مسجدیں تو سب سے زیادہ بہترین وہابیوں نے بنائی ہیں جنہیں تم وہابی کہتے ہو، انہی کے دم قدم سے تو مسجدیں آباد ہیں۔ تم نے تو مجرے اور حجرے آباد کیے ہیں، تم نے کہا تمہارا مسجدوں سے کیا واسطہ ہے؟ لیکن کوئی مسجد بلال ہو تو میں بتلاؤں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب عجیب بات ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بہرحال مجھے پتا نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں ایک پہاڑ پہ مسجد ہے، اسی کا نام لوگوں نے مسجد بلال رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا پہلے مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ یہ مسجد حضرت بلال نے ہجرت سے پہلے بنوائی تھی یا ہجرت کے بعد؟ جناب چپ بھائی، ہجرت سے پہلے تو حضرت بلال بیچارے کافروں سے مار ہی کھاتے رہے نا، آپ عذاب میں مبتلا رہے، ان کے غلام تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، ان کو عذاب کیا، ان کو ظلم و ستم کیے گئے، نہ ان کا گھر نہ در نہ جگہ، اس وقت مسجد کہاں بنائی؟ اچھا ہجرت کے بعد حضور کے ساتھ مدینہ شریف چلے گئے، پھر ایک دن مکے میں نہیں رہے، مسجد کہاں بنائی حضرت بلال نے؟ کوئی بہرحال اللہ نے عقل بھی دی ہے کہ بھوسا بھرا ہوا ہے ہمارے دماغوں میں۔ بھائی حضرت بلال کا مکے میں کوئی گھر نہیں، حضرت بلال تو ایک غلام تھے بیچارے، اور غلام بھی دشمن کرنے خریدا، آزاد کیا اور حضور کا غلام بنا دیا۔ اب وہ حضر میں سفر میں حضور کے ساتھ رہے، نہ ان کا کوئی گھر ہے، نہ ان کی کوئی جائیداد ہے، نہ ان کی کوئی جگہ ہے کہ وہاں مسجد بنائے، اور ہجرت کے بعد پھر آپ ایک دن بھی مکے میں نہیں رہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ دیکھیں کہ جب حضور مکے میں آئے تو حضور نماز پڑھتے کعبے میں اور بلال چڑھ جاتا ابھی قبیس پہ۔ یعنی کوئی عقل کی بات ہے کہ حضور تو نماز پڑھیں اللہ کے کعبے میں، اور حضرت بلال جیسی عاشق جو ہیں وہ ابھی قبیس پہ چڑھ جائیں۔ اور اسی طرح فتح مکہ والے دن دیکھیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کہاں ہے بلال؟ بلال آ گئے، آپ نے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ اور اگر بلال کی مسجد ہوتی کہتا حضور میں پہاڑ پہ چڑھ کے کیوں نہ دوں، اپنی جگہ پر جا کے دوں، اونچی جگہ زیادہ اونچا ہو جاؤں۔ تو کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی۔ اصل پتہ ہے کہ یہ مسجد کیسے بنی؟ یہ میری برادری کا کرشمہ ہے، یعنی مولوی کوئی حرکت کرے تو اس میں بھی تو شامل ہوں نا بھئی، آخر میری برادری کی بات ہے۔ تو یہ اصل میں میری اپنی برادری کا کمال ہے۔ مسجد تھی ایک چھوٹی سی پہاڑ پہ، لوگ چاند دیکھا کرتے تھے عید کا، کہ جب عید رمضان آئے تو اس کا چاند دیکھنے کے لیے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے کہ چاند نظر آ جائے۔ اس چاند دیکھنے کی وجہ سے اس کا نام بنا مسجد ہلال۔ ہلال کہتے ہیں عربی میں چاند کو۔ مولویوں نے مہربانی کی، نیچے جو ہے کی بندی لگی تھی اس کو نقطہ بنا دیا، بلال بن گئے۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے، سیدھی سی۔ اس کے نیچے صرف وہ ہلال ہے کے نیچے بھی تو ایک چھوٹی سی علامت لکھتے ہیں نا، اس کو ذرا آپ گول کر دیں تو بے بن جائے گی، وعلیکم السلام، سیدھا ہلال کا بلال بنا دیا۔ ورنہ نہ حضرت بلال نے وہاں کوئی مسجد بنائی تھی۔ یہ تو مسئلہ تھا، یسألونک عن الاہلہ، لوگوں نے پوچھا کہ یہ چاند کے بارے میں کیا احکام ہے؟ حضور نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے میقات، لوگوں کے لیے اوقات، حج کے اوقات، عدت کے اوقات، رمضان کے اوقات، نفاس کے مسائل کے لیے تاریخ جو ہے وہ چاند سے متعلق رکھی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے حکم دیا صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، کہ اے لوگوں تمہارا روزہ رکھنا چاند دیکھنے سے ہے، اور تمہارا افطار کرنا جو ہے وہ بھی چاند دیکھنے سے ہے۔ اب دیکھیں اسلام کتنا آسان ہے کہ اللہ نے ہماری روزوں کو اور عید کو ہمارے دیکھنے سے متعلق کر دیا، یعنی مراد شہود ہلال ہے، وجود ہلال نہیں۔ ایک بات ہمیشہ سمجھیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ چاند ہو، جیسے کہ آج کل مسئلہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب رصد گاہیں بن گئی، ہمارے پاس ہوائی جہاز موجود ہے، ہم اوپر جا کے چاند ڈھونڈ لیں گے، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ چاند کو ڈھونڈو اور پکڑو، چاند تو موجود ہوگا۔ حضور نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند چھپ جائے، بادل آ جائیں اور تمہیں نظر نہ آئے
فَأَكْمِلُوا 30، پھر تم مہینے کے 30 دن پورے کر لو. یعنی چاند تو موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آیا. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر وہ چاند تم پر چھپ گیا، یعنی چاند تو موجود ہے اور چاند تو ہر وقت کہیں نہ کہیں موجود ہے. اگر ہم مشینوں سے ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، رصد گاہوں سے ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو چاند کا وجود تو ملے گا، کہیں نہ کہیں تو وہ ملے گا. لیکن اسلام کہتا ہے تم چاند کے تابع نہیں، چاند تمہارے تابع ہے. تمہیں نظر آ جائے ٹھیک ہے روزہ رکھ لو، تمہیں نظر نہ آئے 30 دن پورے کر لو، بات ختم ہو گئی. اس لیے حکم دیا گیا. تو وہ لوگ مسجد ہلال سے چاند دیکھا کرتے تھے. تو اب جناب ہلال سے کہاں تک بادشاہ پہنچی کہ وہ بلال بن گیا. اسی طریقے سے ماشاءاللہ بڑے بڑے عجیب قصے ہیں، اور حضرت بلال کے ساتھ تو بڑی بڑی لوگوں نے قصے بنائے ہیں. جیسے آپ نے ایک بڑا مشہور قصہ سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دیتے تھے تو کہتے تھے اشہد ان، یعنی وہ شین ادا نہیں کر سکتے تھے اور سین بولتے تھے. یہ بھی بڑا مولوی سناتے ہیں چٹخارے لگا لگا کر. اور واقعہ یہ ہوتا ہے قصہ جتنا جھوٹا ہو اتنے لذت والا ہو، اتنی اس میں لذت ہوتی ہے. اور سچی بات جب ہوگی تو اس میں کڑواہٹ ہوگی، اور حق کے اندر تو کچھ نہ کچھ سختی ہوگی اور کچھ نہ کچھ حکم ہوگا. اور کہتے ہیں جناب حضرت آقا نامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ نے حکم فرمایا کہ بلال تم اذان نہ دینا کیونکہ تم لفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے ہو. اچھا، حالانکہ یہ واقعہ جس کو اذان سے روکا گیا اس نے بھی نہیں لکھا کتابوں میں حضرت بلال، اور نہ صحابہ نے نقل کیا کہ حضور نے حضرت بلال کو روکا تھا. 1400 سال کے بعد ان کو پتہ لگ گیا مولویوں کو. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. پتہ نہیں ایسی باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں بہرحال جی حضرت بلال کی اذان بند ہو گئی. اور اب حضور رات کو سوئے ہوئے ہیں، اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، پھر جاگتے ہیں، پھر تہجد پڑھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، اور کروٹیں اللہ کے پیغمبر بدل رہے ہیں اور رات گزرنے میں نہیں آ رہی. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بلال کو آپ نے اذان سے منع کر دیا ہے، اور بلال نے اپنے اللہ کو شکایت کر دی ہے. تو اللہ نے حکم کر دیا ہے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے ہم صبح نہیں ہونے دیں. کتنا بڑا قصہ ہے. لوگ روتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، اور بالکل جھوٹ ہے 100%. اس کو کہتے ہیں گھڑنتو، یعنی جس کی حقیقت کوئی نہیں، گھڑا ہوا ہے، یعنی واقعہ کوئی نہیں ہے، حقیقت کوئی نہیں، جو قصہ ہی کوئی نہیں. اور ان نے جناب حضرت آقا انعامدار نے حکم دیا بلال کو کہ اذان کو. بس بلال آئے اور ممبر پہ چڑھے اور صبح ہو گئی. اسی وقت وہ تو انتظار میں تھی بلال کے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی وقت صبح جو تھی وہ نکل آئی. تو ایسے قصے گھڑے جاتے. اچھا، حالانکہ آپ کو پتا ہوگا بلال کس ملک کا تھا؟ ہاں جی، حبشہ. یعنی اس کے ملک میں بھی شین موجود ہے. جس کے ملک کے اندر شین کا لفظ موجود ہو وہ تو شین ادا نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے. وہ تو تھا حبشے کا خدا کے بندے، اور اشہاد والا مسئلہ کیسے بنا؟ اگر کرو اس کے تو ملک کے اندر شین کا لفظ موجود ہے، وہ کیسے بات غلط کہتا تھا، سادو کو پڑھتا تھا؟ تو یہ ایسی باتیں جو ہے نا جی. حالانکہ ان کے بادشاہ کا نام کیا لقب تھا؟ نجاشی. اس کے اندر بھی شین ہے. جتنے حبشے کے بادشاہ آئیں گے وہ نجاشی کہلائیں گے، اور حبشے کا ملک جو ہے وہ حبشہ کہلاتا ہے، اس کے اندر شین موجود ہے. یہ سارے واقعات ہیں. اچھا، اب جناب ہمارے لوگوں نے جب یہ بنایا تو ملنگوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہو گئی، عصر کی نماز آپ کی لیٹ ہو رہی تھی، تو حضرت علی نے سورج کو پکڑ لیا کہ ٹھہرو. بس انہوں نے کہا اگر بلال کے لیے روک سکتا ہے تو علی کے لیے کیوں نہیں روک سکتا؟ وعلیکم السلام. انہوں نے جناب یہ بنا دیا قصہ. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح یہ بنتے ہیں باتیں. دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور باطل کی پہچان دے، اللہ ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب دیکھیں حضرت بلال سے اتنی محبت ہے، لیکن کبھی ہم نے تحقیق کی ہے ٹھنڈے دل سے؟ آپ دماغ سے نکال دیں گے کوئی کس جماعت سے ہے یا کہاں سے ہے کہ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے یعنی ٹھنڈے دل سے، بغیر جھگڑے کے، بغیر بریلوی دیوبندی اور کسی کے جھگڑے میں نہ پڑیں آپ. اللہ جھگڑوں سے بچائیں، اللہ اختلافات سے بچائیں، اللہ امت محمد مصطفیٰ کو پھر صراط مستقیم پہ لائیں اور ایک دوسرے کا بھائی بنائیں. ہمارے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں اللہ ان کو صاف کر دیں. آپ ٹھنڈے دل سے خدا کے کعبے میں ہیں بغیر کسی جھگڑے کے. میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے، ٹھیک ہے حضور کے مؤذن ہیں کہ نہیں؟
کیا حضرت بلال نے اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ پڑھا ہے؟ حضرت بلال نے صلاۃ و سلام پڑھے ہیں؟ اذان کے بعد آپ نے صلاۃ و سلام پڑھے ہیں؟ اگر پڑھے ہیں کسی حدیث میں مل جائیں آمنا و صدقنا، اور اگر نہیں پڑھے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ کوئی جھگڑے والی بات ہے؟ کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ عاشق رسول ہے اور مؤذن رسول، جس کو حضور نے اذان دینا خود سکھلایا اور جس نے حضور کے سامنے اذانیں دی، اس آدمی کی اذان جب ہم نے شین اور سین ڈھونڈ لیا تو کم از کم اتنی تحقیق اور بھی ہم کر لیں کہ کیا کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان سے پہلے بھی کوئی ٹکڑا لگایا، اذان کے بعد بھی کوئی ٹکڑا لگایا؟ اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور جب کوئی ثابت نہ کر سکے تو اب ان دوسرے ہمارے مخالفین کو بھی موقع ملا، انہوں نے کہا اگر اذان سے پہلے بھی تم بڑھاؤ گے، اذان کے بعد بھی تم بڑھاؤ گے، ہم درمیان میں کیوں نہ بڑھا لیں کہ علی ولی اللہ؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ٹکڑے لگانے کا حق ہے تو ہمیں بھی حق ہے، یا تو تم اپنے ٹکڑے چھوڑو، ہم بھی اپنے چھوڑ دیں گے، ورنہ تم بڑھاتے جاؤ ہم بھی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پھر ہر اذان نہ ہوئی، جس کی جو مرضی آئے اس میں کر لے۔ حالانکہ اذان تو احادیث میں موجود ہے، حضور نے خود سکھلائی، اللہ اکبر سے لے کر آخر تک ایک ایک لفظ موجود ہے اذان کا، اس کا طریقہ موجود ہے اور کہنے کا انداز موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مفسر بیچارہ رو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ متحیلین، یہ ہیلے بنانے والے، یہ جاہل، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں خزانہ دفن ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہاں خزانہ دفن ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہاں خزانہ دفن ہے، اور ہم نے اس کو نکالنا ہے۔ اور پھر جناب نکالنے کے لیے بڑا آسان مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اتنی عود کی لکڑی چاہیے، اتنی ہمیں عنبر چاہیے، اتنی ہمیں مشک چاہیے، اتنی ہمیں جناب بکرے چاہیے سیاہ رنگ کے جو صدقہ دیں گے تاکہ جن نہ آئے، حالانکہ وہ سارا خود کھا جاتے ہیں۔ بھائی میری تو برادری ہے، مجھے تو پتا ہے نا کہاں جاتے ہیں وہ بکرے۔ ہمارا تو گھر کا مسئلہ ہے نا بھائی، ہمارا تو اپنا معاملہ ہوا نا گھر کا، اندر کی باتیں تو ہم ایک دوسرے کی جانتے ہیں۔ اور جناب تعویذ لکھنا ہے مرغ بھی سیاہ ہو اور جس نے اذان بھی نہ دی ہو، ایمان سے کہو کہ ڈھونڈ سکتا ہے؟ یعنی جب مرغ پیدا ہوں گے تو ہم کان لگا کے بیٹھ رہیں گے کہ کب اذان دیتا ہے، اور اس کو عجیب۔ اور بعض لوگ لکھتے ہیں تعویذ لکھیں گے مرغ ڈھونڈو جس نے جفتی نہ کی ہو، کسی مرغی پہ نہ چڑھا ہو، بڑا صاف ہو، یعنی اس کا بھی کسی مرغی پہ چڑھنا زنا ہے۔ کوئی عقل کی بات ہے نہ، ایمان سے کہو اگر یہ کافر سنے ہمارے قصے، یہ یہودی نصرانی کافر لوگ، آج کل کے نئے ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے وہ سنے، وہ کہے کیسے پاگل لوگ ہیں کہ ایسا مرغ ڈھونڈا جائے جفتی نہ کی ہو، ایسا مرغ ڈھونڈا جائے جس نے اذان نہ دی ہو، کنوارا ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک کنوارا۔ اب مرغ کنوارا کہاں سے ڈھونڈے؟ جاہل بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، جی حضرت نے کہا ہے ڈھونڈنا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی مرغی ہو کرکنات۔ میں نے پوچھا بھی یہ کرکنات کیا بلا، کیونکہ کرکنات نہ تو پنجابی کا لفظ ہے کہ مجھے آئے نہ اردو کا لفظ ہے۔ میں نے کہا کرکنات کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسی مرغی کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ ہو، یعنی جس کا رنگ بھی سیاہ ہو، پاؤں بھی سیاہ ہوں، چونچ بھی سیاہ ہو، ہر چیز سیاہ ہو۔ میں نے کہا پھر اس سے کہتے جی اس سے طویل لکھا جاتا ہے اس کے خون سے۔ میں نے کہا پھر خون سے تم خدا کا کلام لکھتے ہو یا شیطان کا کلام لکھتے ہو؟ اگر تو خدا کا کلام لکھتے ہو خون سے تو پھر بھی بندہ کافر ہو گیا، اور اگر تم شیطانی کلام لکھتے ہو تو شیطانی کلام لکھنا بھی کفر ہے۔ تو وہ کون سا اسلام یا ایمان ہو گیا؟ تو یہ سب فریب ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ ان فریبوں سے مسلمانوں کو بچائے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو بچائے۔ یاد رکھو تعویذ بھی وہی کارگر ہے، وظیفہ بھی وہی کارگر ہے، عمل بھی وہی کارگر ہے جو سکھلایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور نے ہر بیماری کا علاج بتلا دیا، فرمایا زمزم ہر بیماری کی شفا ہے، فرمایا سورت فاتحہ شفا ہے، فرمایا آخری صورتیں جو ہیں پڑھو گے تو اللہ تمہیں شیطان سے، ساحروں سے، جادوگروں سے محفوظ رکھیں گے۔ آیت الکرسی پڑھو گے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھو گے تو اللہ تمہیں شرور سے محفوظ رکھیں گے۔ یعنی ہر چیز حضور نے سکھلا دی۔ فرمایا بیمار ہے تو پڑھو اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک،
شفاؤک لا یغادر سقما، فرمایا بیمار ہے تو پڑھو بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک عن کل داء یؤذی، فرمایا اور تکلیف ہے تو پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شرہ وشر عبادہ ان یحضرون ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ یعنی حضور نے ایک ایک بات ہمیں سکھائی ہے، فرمایا کہ ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کون سا دکھ ہے جس کا دوا میرے مدنی محمد نے نہیں بتلایا؟ کون سی تکلیف ہے جس کا ازالہ میرے پاک محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا؟ کون سا مسئلہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے حل نہیں فرما دیا؟ کون سا ہمارا جسمانی، ہمارا روحانی؟ بتا کہ حضور نے فرمایا، کسی آدمی نے کہا حضور اگر میں کبھی جھوٹی قسم کھا بیٹھوں یا اللہ کے سوا کسی کی قسم کھا بیٹھوں تو فرمایا فوراً استغفار کرو اور فوراً کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اسی طرح کوئی آدمی کسی کو، صحابہ نے پوچھا حضور میں کسی کو گالی دے بیٹھوں یا میں کسی کا غیبت کر بیٹھوں، میں کسی کا گلہ کر بیٹھوں یا اور وہ آدمی موجود بھی نہیں ہے تو اب میں کیا کروں اس کا؟ حضور نے فرمایا اب اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگو کہ یا اللہ میں نے اس کو گالی دی تھی، مہربانی فرما اس کے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے تاکہ اس کا تیرا بدلہ ہو جائے، قیامت کے اندر تیرا عوض ہو جائے۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے اب خود دعا مانگی، فرمایا میرے اللہ انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی ابن عبداللہ ہوں، میں بھی آمنہ کا بیٹا ہوں، اللہ میں بھی تیرا ایک بندہ ہوں، کبھی غصے میں کسی پہ لعنت کر بیٹھوں، کبھی کسی کو بد دعا کر بیٹھوں تو میرا اللہ اس بد دعا کو بھی دعا بنا دینا، میرا اللہ اس لعنت کو بھی مغفرت میں بدل دینا تاکہ میری وہ بد دعائیں جو ہیں وہ بھی امت کو نہ لگے کہ انسان سے جذبات میں آگے بات نکل جاتی۔ میرا تو ایمان ہے کہ کوئی ایسا خیر کا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے نہ بتلا دیا ہو، اور کوئی ایسا شر کا پہلو نہیں ہے جس سے میرے آقا نے نہ ڈرا دیا ہو، اور اللہ نے مہر لگا دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑیں گے، ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑیں گے تو نتیجہ پھر یہی نکلے گا، کبھی عمل والوں کے چکر میں، کبھی رمل والوں کے چکر میں، کبھی جفر والوں کے چکر میں، کبھی نجوم والوں کے چکر میں۔ آپ نے دیکھا نہیں بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے پہ کہ 100 روپیہ دے دو، 5 روپے دے دو، ہاتھ دے کے تمہاری قسمت کا حال بتا دوں گا، اور اگر 25 روپے دے دو تو پھر تمہارا پورا مکمل ذائچہ بنا دوں گا اور تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا ستارہ کب گردش سے نکلے گا۔ وہ بدبخت تیرا بھی ستارہ کبھی گردش سے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ تجھے تو ساری زندگی ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھے بھیک مانگتے ہی دیکھتے رہے، تو اپنے ستارے کو نہیں نکال سکا تو میرے ستارے کو کہاں سے نکالے گا؟ تمہاری مقدر میں تو یہی لعنت لکھی ہوئی ہے کہ فٹ پاتھ پہ پڑے ہو، نہ رہنے کی جگہ ہے نہ بیٹھنے کی جگہ۔ اب لوگوں نے اور ترقی کی ہے، کارڈ چھپوا لیے ہیں قسمت کے تقدیر کے، وہ کارڈ بچھا دیتے ہیں اور ایک طوطے کو بلا لیتے ہیں کہ چونکہ یہ پرندہ تیرے مقدر کی خبر دے گا، وہ طوطا نکل کر ہماری قسمت۔ انگریز بڑا خبیث ہے، اس نے مشین بنا دی، اس نے کہا مشین پہ کھڑے ہو جاؤ، وزن بھی دیکھ لو اور مقدر بھی پڑھ لو، اندر سے ٹک کر کے ایک ٹکٹ نکل آئے گی، اس پہ تیری قسمت کا حال بھی لکھا ہوگا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچائے۔ آج کل وہاں ایک علم حاضرات ہے، علم الحاضرات انگریزوں میں بڑا آج کل پھیلا ہوا ہے۔ علم الحاضرات وہ یہ کرتے ہیں جی کہ آپ کا مثلاً کوئی عزیز مر گیا اور آپ اس مردے سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ ایک کمرہ بنا لیتے ہیں، بالکل یعنی ڈارک روم ہوتا ہے، اندھیرا، اور اس میں اندر ایک میز رکھ دیتے ہیں اور میز پہ ایک گلاس رکھ دیتے ہیں اور تمہیں ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ عامل اپنا عمل پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جب یہ گلاس حرکت کرنے لگے، اس میں حرکت پیدا ہو جائے تو اسی وقت تمہارا مردہ جو ہے وہ اس گلاس کے اندر آ جائے گا، اس گلاس کے اندر آ جائے گا اور جو تم پوچھو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ اب جناب وہ ضعیف الاعتقاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں۔ میرے اپنے ایک بہت بڑے آدمی تھے اور بہت پڑھے لکھے اور بہت بڑے ماشاءاللہ، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، قتل ہو گیا بیچارہ، اور بے گناہ، اللہ اس کے رحمت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔
اس بچے سے بھی ہماری بڑی السلام علیکم تھی، اور بہت ہی بڑا ماشاءاللہ لائق ترین بچہ تھا، اور بے گناہ غریب شہید ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے والد کو ایک اپنے بیٹے کا فراق تو ہوتا ہے نا جی، کون باپ ہے آخر جس کو اپنے بیٹے کا جنون نہیں ہوگا۔ وہ کہیں یورپ شورپ گئے، واپسی پہ عمرے پہ آئے تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کمال دیکھا۔ میں نے کہا کیا کمال دیکھا؟ کہتے جی انہوں نے کہا کہ تم اپنے بچے سے باتیں کرو، ابھی تمہاری باتیں کروا دیتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے مجھے بٹھایا اور ایسے پڑھا اور یوں کیا اور فلاں کیا، اور بالکل میرے بچے نے میرے ساتھ باتیں کی۔ اور میں نے کہا حضرت یہ سارا تخیلات کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، خیالات کو جس طرف آدمی مسٹرائز کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے، آدمی اسی دھن میں لگ جاتا ہے، ورنہ بات کوئی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں اپنے بیٹے کی بلا آواز نہیں پہچانتا۔ تو میں نے کہا بیٹے سے یہ بھی پوچھ لیا کہ قاتل کہاں ہے؟ ہم سے یہ تو پوچھ لیتے تمہیں قاتل ڈھونڈنے میں تو مدد مل جاتی۔ کہتے ہاں یہ بات تو رہ گئی۔ میں نے کہا تو اب بھی تو ٹکٹ لگے گی، پھر چلے جاؤ پوچھ کے آ جاؤ، بڑے آدمی ہو تمہارا، اور تمہیں کیا فرق پڑے گا، $10-20,000 خرچ ہو جائے گا تمہارا، تم بہت بڑے آدمی ہو ماشاء اللہ، ابھی ٹکٹ لے لو، بجائے اس کے کہ لوگ ڈھونڈتے پھریں تم فوراً جا کے 1 منٹ میں اپنے باپ سے پوچھ لو۔ اچھا اور ہمارے پیر جو ہیں وہ تو ترقی کر گئے، وہ کہتے ہیں جی بس ایسے گردن کرتے ہیں، اپنے مرشد سے ساری بات پوچھ رہے تھے۔ اور اس سے بھی کچھ لوگ اور ترقی کر گئے، وہ کہتے ہیں جی ایسی گردن کر کے حضور سے پوچھ رہے، دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت۔ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں دعا کرو۔ ایک بزرگ نے اور ترقی کی، اس نے کہا حضور خود میرے پاس تشریف لائے۔ اچھا ابھی پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بڑے سخت ناراض تھے، انہوں نے فرمایا آئندہ میں اس ملک میں کبھی نہیں آؤں۔ تو میں نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے، میں نے کہا حضور مہربانی کریں، اگر آپ اس ملک میں نہیں آئیں گے ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ خدا کا انہوں نے فرمایا اس ملک میں اب بس ختم ہو گئی، اس ملک میں میری توہین کی جا رہی ہے، میری شریعت کی توہین ہے، میرے قانون کی توہین ہے، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ خیر کہتا ہے میں نے بڑی منتیں کی اور روتا رہا اور حضور کے پاؤں چومتا رہا اور پڑا رہا، بڑی مشکل کے بعد بہرحال رحمت للعالمین تھے، آپ کے دل میں رحمت آئی تو آپ نے فرمایا اچھا میں نے تمہارے کہنے پر اس ملک کی خطا معاف کر دی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہارے ملک میں جب آؤں گا تمہارے گھر آؤں گا اور ہوائی جہاز کی ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت، اللہ اس کو بھی ہدایت۔ ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی نا کسی سے، اللہ بچائے، کیا دشمنی ہے کیا ہے؟ اب جناب لوگ مر رہے ہیں، پڑے حضور جس کے گھر میں آئیں، بھائی اس کو بھی کوئی چھوڑے گا بھلا جس کے گھر میں حضور آ جائیں؟ اور یہ بات کسی نے نہیں سوچی کہ بھی 10,000 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے محبت کا، لاڈ کا، ناز کا، حضور سے حجت کا یہ عالم تھا کہ حضور بی بی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے کہ بی بی عائشہ خوش ہو جائے۔ اتنی پیار والی بی بی نے یہ جرت نہیں کی کہ حضرت علی سے کہا ہو کہ ابھی چل کے ہم روضہ مبارک پہ پوچھ لیتے ہیں حق تمہارے ساتھ ہے یا حق میرے ساتھ ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ جرت سیدہ عائشہ نے بھی نہیں کی، سیدنا علی نے بھی نہیں کی، حضرت حسین نے اپنا پورا خاندان شہید کرا دیا، لیکن یہ جرت نہیں کی کہ میں جا کے روضے سے پوچھ لوں کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن آج اگر ہم ایسی باتیں کریں گے، ہاں اللہ خواب میں زیارت نصیب کر دے، دعا کرو اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ مجھ جیسے گناہگار کو بھی نصیب کر دے کہ ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ ہم بد کردار ہیں لیکن اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے۔ حضور کا خواب میں زیارت ہو جائے، آمنا و صدقنا ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی کو میرے آقا کی زیارت ہوگی اور اسی حلیہ مبارک کے مطابق ہوگی جو حدیثوں میں ہے، وہ زیارت سچی ہوگی، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ میرے نبی کی شکل بن سکے، یعنی شیطان وہ تصرف بھی نہیں کر سکتا، شیطان وہ تشبیہ بھی نہیں اختیار کر سکتا، اللہ نے میرے نبی پاک کو محفوظ رکھا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا، زندگی میں پوچھا کہ حضور آپ جو فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ بھی لگایا ہے اور ایک شیطان بھی لگایا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکنہ اسلم، لیکن وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ہے تو صحیح، اللہ کا تو نظام ہے، لیکن وہ شیطان بھی اسلام لے آیا، وہ جن ہے مسلمان ہو گیا۔ تو اس لیے حضور کا اتنا بڑا شان ہے کہ اگر ہمیں خواب میں بھی نصیب ہو جائے
او خدا کے بندو، عاشق جو تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم 1000 بار اپنی زبان کو گلاب سے دھو ڈالیں پھر بھی نام لیتے ہوئے ڈر لگتا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور ہم کہیں کہ حضور ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں اور ٹکٹ بھی مانگتے ہیں جہاز کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہدایت۔ بہرحال میں سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، وہ جانے ان کی مرضی جانے۔ ہمیں تو یہی سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کے کعبے میں جب دعا مانگو کسی کی ہدایت کے لیے مانگو، کسی کی خیر کے لیے مانگو، کسی کی بہتری کے لیے مانگو۔ آدمی یہ دعا جو مانگے اللہ میرے دشمن کو برباد کر، کیوں مانگے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے اللہ میرے دشمن کو دوست بنا دے، اللہ اس کے دل سے دشمنی کو نکال دے، تو قادر ہے اس کو ہدایت فرما دے۔ اس لیے اس ملک میں اس گھر میں آ کر آپ بھی ہدایت کی دعائیں کیا کریں۔ اچھا جناب فرماتے ہیں جی میرے کیا گم ہو گیا مجھے، ہاں کہتا ہے جی میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، مجھے اپنے بعض ساتھیوں پہ شک ہے، اور اس شک کو رفع کرنے کے لیے تو تمہیں ابھی تک کوئی مولوی نہیں ملا، کوئی پیر بھی نہیں ملا؟ پیر کہتے ہیں کہ وہ ایک لوٹا لے لیتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں پھرے گا، پھرتے پھرتے چور کو ایسے لگ جائے گا بس۔ میں نے کہا یہ پولیس چوکیاں تھانے خامخواہ بند کر دیں، ان کو بٹھاؤ، یہ پکڑیں لوٹے پھراتے رہیں اور لوگوں کو پکڑتے رہیں، کیا تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ بہرحال کہتا ہے جی میں ان سے قسم لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی اپنے اعتبار کے لیے تم قسم لینا چاہتے ہو، اور اگر وہ قسم کھا جائیں بس پھر مسلمان کا کام یہ ہے کہ اعتبار کرے، اگر انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو خدا خود پکڑے گا۔ ایک بچی سے لڑکے نے دودھ پیا تھا تو وہ اس کی ماں بن گئی، اور وہ جو جیسے ماں حرام اسی طرح وہ بھی حرام، جیسے اس کی بچی بہن بن گئی، بہن حرام وہ بھی حرام۔ ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، جو چیز نسب حرام کرتا ہے وہی رضا حرام کرتا ہے۔ ایک آدمی پچھلے سال حج پہ آیا تھا، اس نے قربانی نہیں دی، بھائی مجھے کیا پتا اس کا حج قران تھا، حج تمتع تھا، حج مفرد تھا، کیا تھا؟ جب تک حج کی وضاحت نہ ہو، اگر اس کا حجی افراد تھا تو اس پر بکری حج کی تھی نہیں۔ اور جو قربانی ہر سال ہم کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی حاجی نہ بھی دے سکے تو معاف بھی ہو سکتی ہے، مسافر ہے بیچارہ، نہ بھی کر سکا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کا حج قران تھا یا حج تمتع تھا، پھر اس نے حج کی بکری نہیں دی تو اب دو دے، ایک وہ دے، ایک بطور دم تاخیر کرنے، اور دونوں پھر مکے میں دینی ہوں گی اللہ کے حرم میں۔ آپ کے حکم سے ہم روزانہ سورت ملک سے تلاوت تفسیر دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ اچھی کرتے ہو۔ سورت نون کے آخر میں جب یہ حدیث شریف نہیں ہے الو اور نظر حق ہے، مجھے تو نہیں سمجھ ہے بھائی، مجھے سوال ہی سمجھ نہیں آیا، جواب کیا دوں گا؟ کہتے ہیں جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا، کہ وہ جو دگنا سو گنا کھاتے تھے اس طرح کا ربا حرام ہے، اگر یہ 2-4% والا ہو تو یہ حلال ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ پیشاب اگر 1 کلو ہو تو حرام ہے، اگر 1 چھٹانک ہو وہ حلال ہے، کیونکہ تھوڑا ہو گیا نا، وہ تو بڑھ گیا نا، کلو بن گیا نا۔ جب بوتل بھر دیں گے وہ تو حرام ہو جائے گا، لیکن جب چند قطرے رہ جائیں گے وہ تو تھوڑے ہو گئے نا۔ وہ خدا کے بندے کوئی عقل کرو، جب آ گیا احل اللہ لکم البیع وحرم الربا، بے حلال اور ربا، یہ تو اس کی مختلف صورتوں کا ذکر کیا گیا، جیسے نماز میں پہلے آیا تھا کہ بھی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم جب نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو، یعنی اس وقت صرف اتنی حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھیں۔ تو اس وقت لوگ یہ کرتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے شراب پی کے سو گئے، نیند کر لی، صبح کو اٹھے تو نشہ ختم ہو گیا۔ تو پہلے حرمت اتنی تھی، لیکن پھر مکمل حرمت آ گئی کہ شراب حرام ہے، اور حضور نے وضاحت فرما دی قلیلہ او کثیرہ حرام، تو بات ختم۔ یعنی اس وقت ایک ربا کی یہ بھی پوزیشن تھی، ایک صورت یہ بھی تھی کہ جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں نا، زیور بھی رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم 10% آپ سے لیں گے، لیکن اگر آپ نے 6 مہینے میں نہ دیا تو پھر ہم اس کو 20% کر دیں گے، پھر آپ کو 100% کر دیں گے۔ تو یہ قسمیں بیان کی گئی، یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی دگنا سے گنا اور سود پہ سود لے تو حرام ہے، ورنہ تھوڑا سا لیا کرے تو حلال ہے۔ سود کی ہر قسم حرام ہے، اور ادنا 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 قسم جو ہے
وہ میرے پاک نبی نے فرمایا اس کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی اپنی والدہ سے زنا کرے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کھائیں پیئیں جو مرضی ہے۔ مولوی کا کام ہے بتلا دینا۔ وہ ایک دفعہ ایک آدمی ہے، بڑے افسر ہیں، نام تو میں ان کا نہیں لیتا، مجھے کہنے لگا مکی صاحب ایک بات کا ہمیں گلا ہے کہ آپ لوگ مولوی جو ہے نا بس کافر بناتے ہیں، یہ کافر وہ کافر یہ کافر، یہ پتہ نہیں آپ کو کیا مرض ہو گئی۔ میں نے کہا مولوی کافر بناتے نہیں، کافر بتلاتے ہیں، یہی تمہارے دماغ میں آتی نہیں بات۔ مولوی کافر نہیں بناتا بلکہ کافر بتلاتا ہے کہ جو حضور کی نبوت کا منکر ہے وہ کافر، جو بی بی عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے وہ کافر، جو قرآن کو نہ مانے وہ اب بنا نہیں رہا، وہ تو بتلا رہا ہے۔ تم ان کو کہو یہ کام نہ کریں، کوئی کفر نظر ہی نہیں آئے گا دنیا میں۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس طاقت ہے۔ مولوی تو بتلاتا ہے، اور دین کے چوکیدار کا کام ہے کہ جہاں کوئی ڈاکہ دے کے شور کرے۔ مولوی کا کام ہے کہ دین کے نام پہ ہم روٹی کھاتے ہیں، اگر ہم شور نہیں کریں گے تو قیامت میں اللہ پکڑے گا نہیں۔ شان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر سے مراد وہ حج اکبری نہیں ہے۔ حج اکبری ہوتا تو تم تفسیر دیکھ لو، اگر لکھا ہو تو پھر مجھ سے مسئلہ پوچھنا۔ مقصد ہے کہ اس بڑے دن میں ہم اعلان کر رہے ہیں۔ حضور پاک نے جس آدمی کو بھیجا تھا حضرت علی کو کہ مار دو، شاید اللہ کے حکم کے بغیر بھیجا، تو حضور اجتہاد بھی تو فرماتے تھے، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے جیسے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، بدر کے قیدیوں کو چھوڑا، بعد میں تنبیہ آ گئی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو قیدی دیتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن ہم معاف کر چکے ہیں، اس لیے کوئی آپ سے تنبیہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی اندازہ کرتے ہیں رات اور دن کا، کہ رات بڑی ہے، دن بڑا ہے، دن چھوٹا ہے، رات چھوٹی ہے، یہ سارا نظم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ میں حیران ہو گیا کہ قرآن میں جو آدمی جھوٹ بولے تو اس کو اپنا تو بالکل کیسے حیران ہو گیا، تو جو اللہ پہ جھوٹ بولے تو جہنم میں ٹھکانہ نہ بنائے تو کیا کرے گا؟ اس میں کون سی حیرانی والی بات ہے؟ اپنی رائے سے قرآن میں نہ کہو کہ میری رائے یہ کہتی ہے، نا جو اللہ نے فرمایا، جو حضور نے سمجھایا۔ کوئی آدمی اگر فرض نماز بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھے نہیں ہوگی نماز، اگر کہتا ہے کہ دم پڑ جائے تو دم دینے میں اگر یہاں جو بکریاں بکتی ہیں فریج میں فریزرز میں لگی ہوئی، وہ ایک ذبح شدہ بکری لے لوں، چونکہ سستی ملتی ہے نا، بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے غریب، تو وہ اگر میں دے دوں تو دم ادا ہو جائے گا۔ دم کا معنی کیا ہے؟ دم معنی خون، تو جب خون ہی نہ نکلے تو دم کہاں ہوا؟ اس کا خون تو نکلا اس کے ملک میں، تو دوبارہ دم کا ادا ہوا۔ دم کا معنی یہی ہے اللہ کے بندے کہ بکرا کاٹو تاکہ اس کا خون اللہ کے راستے میں بہایا جائے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، تو اب یہ یورپ والے فلاں والے کس کی اولاد ہوں گے دیکھ لیں، کہ جس کی اولاد ہوں گے مجھے کیا پتا کس کی، 3 میں سے کسی کی ہوں گے۔